شبیر جائے تیرے ذکر بن دے میدان سیاں والا کاس میں تجھا سو داس سلطان ماتم کرنا ماتم یا لہرا او قاسم دی لاش کوئے دی چاہے چلے کاری چاہے قرآن اکبر کو چینیا دل لگ گئی پیو پتر جو آلے اکبر مدے بڑھنا پیو اکبر مدے آلے میرے پاس لیکن ناراض نہیں ہونا اجائی نے روئیے اجائی ماتم نہ کریے اجائی نے پٹیے نوجوان بھائی بیٹھے بزرگ بیٹھے سید دادا بھائی پڑھتے پہ ہننا میرے آقا نے برچی چھت پائے تے آکھے دادا ابراہیم اٹھے آجا دادا اسماعیل اٹھے آجا اکبر آلے بابا اجا برچی نہیں کرنی بابا اجا برچی نہیں کرنی کڑا کڑا آلے پہلے دادا ابراہیم بلا دادا اسماعیل بلا مدینہ جو نانا محمد بلا نجف جو میرا دادا علی بلا بکیے جو میری دادی زہرا بلا خیمے دے دارتے بھیڑا بلا تینو پرچی کر لے ویکھن میرے سینوں جو نکل لے صدقے جڑا پرچی چھت پائے نا عالم دین نے موجودی کی جملہ آنا پرچی چھت پائے نا اس ویلے حاجرہ دے ہاتھ مار کے ابراہیم بدے حاجرہ آٹھ اور چلی ایسا ہو رہا حسین ہو رہے آٹھ اور چلی ایسا ہو رہا رسول اللہ پتر ہو رہے آٹھ اور چلی ایسا ہو رہا رسول اللہ پتر ہو رہے آنکھا تے سوکھا لاش جا کے بیٹھ سنہوں لگا لاش جا کے خیمے گئے جب بی بی نے وینٹ کی ہے بی بی وینٹ کر کے آدھے زہرا دا جایا زہرا زہرا دا جایا زہرا اللہ وسایا اللہ اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا اکبر یا زہرا جا میں حامل سا میں تو برچی کر گئے تو برچی اپنے نبدی دارالی کو صدقے جی میں رو کرا ماتم کر لیا اچھا بی بی نہ میں نہیں مکا اس بی بی جی میں نو کر لیا بی بی ہو گیا دیئے لہرا اللہ وسایا اکبر دے سینے کو ذرا ہاتھ اٹھا جا اکبر بینا جب بی بی نہ میں نہیں مکا سکینہ دوڑ دی ہوئی آئی ہے پپیا نے کھولا کے منہ تے پٹ گیا نہیں مکالے کپڑے محکوم آجا میرا ویر مر گئے میرے دور اللہ جا میرا ویر صدقے جی میں نو کرا حق نبر میں نو کرا اور ماتم میں تیاری کرنا ہر بی بی نے ویر کیتا ہے جا اکبر دی ماں نے ویر کیتا ہے کربلا دی زمین ہلی ہے یہ سروچ کربلا ہل گئی ہے اکبر دی ماں بیٹھ کر کے آ رہی ہے ونجے کوئی مدینے سغرا کو آکس اکبر دے ملنے دے دانگالا جاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و انا الیہ راجعون صلوات بلند آواز سے درود بھیجیں
سب سے پہلے یہ دعا ہے کہ مولا آپ کی ایام کی نوکری قبول فرمائے. جتنے آنسو کربلا والوں کے لیے بہائے ہیں میرے مولا وہ آنسو قبول فرمائے. مجھے حقیر نے جو خدمت آپ کی ہے وارث زمانہ اسے قبول فرمائے. میں جانتے ہیں اب تو اجنبیت نہیں ہے کہ شب عاشور میں فضائل نہیں پڑھتا. کیسے پڑھوں فضائل؟ کیا پڑھوں فضائل؟ یہ پڑھوں فضائل کہ علی کی بیٹیوں کی چادر اترنے کی رات آ گئی. آپ کے پانچویں امام فرماتے ہیں پوری کائنات میں اگر ہمارے ماننے والوں کے لیے کوئی رات قیامت کی رات ہے تو اس رات کو کہتے ہیں شب عاشور. میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو مجلس دیکھنے آتے ہیں وہ بارگاہ سے باہر چلے جائیں. جو حسین کو رونے آئے ہیں وہ اپنی کثافتوں کو دور کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. کیونکہ آپ کے لیے نہیں پڑھنے والے, کیونکہ میں فقیر مرشد کی دعا سے آج جو کچھ ہوں. میرے مرشد کہا کرتے تھے کہ جب سواری آتی ہے تو سوار ساتھ ہوتا ہے. اب اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ سوار ساتھ ہیں, علامات عباس کٹے بازوؤں کے ساتھ ساتھ ہیں, مہندی آتی ہے شہزادے کی, مولا حسن ساتھ ہیں, شہزادہ قاسم ساتھ ہیں, 4 سالہ بطول ہر تابوت کے ساتھ ہوتی ہے تو شبیہ کے ساتھ کیوں نہیں ہوگی؟ تو اپنے آپ کو تیار بھی کرتے رہو اور مولا سے زندگی بھی مانگو. جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو. میں مسائل شروع کرنے لگا ہوں. اپنی نیت کا وضو بھی کرو, اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگو, اور آؤ آج کی رات جو آل محمد پہ قیامت کی رات ہے. آج رات ہر ماں کا بیٹا اس کے سامنے ہے. آج رات ہر بیوی کا شوہر اس کے سامنے ہے. لیکن سامنے بھی کیسے؟ قرآن کی تلاوت کی طرح لہجے آ رہے ہیں خیموں سے. کوئی کہہ رہی ہے بیٹا تجھے اسی لیے پالا تھا کہ زہرا کے لال کی نالائن پر قربان ہونا ہے. کوئی 6 ماہ کے بچے کو کہہ رہا ہے صبح ناصر اکبر بن کے نالائن حسین پر قربان ہونا ہے. تو میں کیا پڑھوں آج کی رات؟ وہ بھی اتنے چند لمحوں میں اپنے دل میں ہی قبر حسین پہ پانی چھڑکو. میں نے بڑا جملہ کہا ہے, جس کے دل میں قبر حسین ہے آؤ اس قبر کا طواف شروع کرتے ہیں. مولا مولا حسین مولا حسین کربلا میں آ گئے ہیں, لیکن کربلا کے مقدمات بہت پہلے طے ہوئے. یاد ہے میں ایک حدیث سنایا کرتا ہوں آپ کو, حدیث شفاعت. ایک تاج پڑا ہے شفاعت کا, اور پہلے 2 جملے بھی سن لو. اکثر لوگ ایک دوسرے سے سلام لینے میں سبقت کر رہے ہیں. ارے کیسی سلام؟ کبھی سلام نہ لو شب عاشور کا, تب تجھے کوئی مسکراتا نہ دیکھے. اپنے گریبان چاک کر لو, اپنے سر پہ خاک ڈالو. تجھے خبر نہیں ہے علی کی بیٹی پر یہ رات کیسے گزری. کبھی قاسم کو دیکھتی ہے, کبھی حسین کو دیکھتی ہے, کبھی علی اکبر کو دیکھتی ہے, کبھی اپنے پردے کو دیکھتی ہے, کبھی خیموں کو دیکھتی ہے, کبھی بچوں کو دیکھتی ہے. کچھ سمجھ نہیں آتا تو نجف کی طرف دیکھتی. شروع ہو گیا مسائل.
لیکن پہلے شرطیں پڑھو. شرطیں پڑھی. آدم 2 قدم پیچھے. لو تم آؤ. تاج شفاعت چاہیے. کہا کس کی خواہش نہیں. شرطیں پڑھو. 10 قدم پیچھے. ابراہیم تم آؤ. تاج شفاعت رکھو. شرطیں پڑھو. شرطیں پڑھی. 50 قدم پیچھے. ایک نور ہے جسے زمانہ حسین کہتا ہے. چلتا 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 تاج کے پاس آیا ہے. جو مسائل میں رونے کی آتی ہے. تاج کو اٹھایا ہے حسین نے. سامنے دیکھا ہے اپنے نانا کو. چلتا چلتا وہ محمد کے سر پہ رکھا ہے تاج شفاعت اور کہا ہے نانا کتنے خوبصورت لگ رہے ہو. اب شرطیں جانے اور حسین جانے. ارے نانا یہ تاج شفاعت تیرے لیے ہی تو ہے. حسین شرطیں بھی تو پڑھو. کہا شرطیں پڑھوں میں جانوں میری شرطیں جانے. رونے آئے ہو دیکھنے تو نہیں آئے مجلس. حسین کے قتل کو بڑی دنیا دیکھ رہی تھی. 4 سالہ بطول کہہ رہی تھی نہ مارو مجھے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. جھولی اٹھا کے ہر خیمے میں ارے بیویوں میں بطول کی پوتی ہوں. میرے بابا کو بچا لو. جس کے پاس کچھ ہے سکینہ کی جھولی میں ڈال دو. میں بطول کی بیٹی ہوں. روتے بھی آؤ دعائیں بھی مانگتے آؤ. اور دعائیں مانگو میرے مولا آپ ضرور کر جائیں. وہ حویلی آل محمد تو آباد ہو. میرے مولا صف ماتم کو تو اٹھاؤ. آل محمد کے گھر میں بھی خوشی آئے. ایک روایت سناؤ اگر جو رونے آئے ہو. آپ کے 8ویں بادشاہ فرماتے ہیں کربلا کے بعد 18 سال تک آل محمد کے گھر میں چولہا نہیں جلا. ارے میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا سن رہے ہو. ارے کیسا چولہا. اکبر کے بعد کون سی آپ. نانا یہ تاج تمہارے لیے ہے. حسین شرطیں تو پڑھو. کہا نانا پہلے تیرے حسن کو تو دیکھ لو. پہلے نانا تیری لطافت کو تو دیکھ لو. پہلے نانا تیرے دین کی بلندی کو تو دیکھ لو. پھر شرطیں بھی پڑھتا ہے حسین. پہلی شرط ہے شرائط نامے میں. آقا دربندی کہتے ہیں پہلی شرط کیا تھی. حسین مدینہ چھوڑنا پڑے گا. کہا حسین چھوڑے گا. کہا 2 محرم کو کربلا آنا پڑے گا. کہا جس شان سے حسین آئے گا انبیاء بھی نہیں آئیں گے. کہا 7 محرم کو چاہے تیری ماں کا حق مہر ہے سارا کائنات کا پانی لیکن پانی بند ہو جائے گا. کہا حسین کو منظور ہے. کہا قاسم کے ٹکڑے اکٹھے کرنے پڑیں گے. کہا حسین کو منظور ہے. کہا اکبر کی برچی نکالنی پڑے گی. کہا حسین کو منظور ہے. کہا عسکر کا گلے سے تیر نکالنا پڑے گا. کہا حسین کو منظور ہے. کہا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. حسین خاموش ہو گئے. ایک برقع پوش بی بی ہے کہتی ہے حسین اگلی شرط شام والی.
اس کے نام کی سبیلیں لگایا کریں گے، لوگ اصغر کے نام کا دودھ پلایا کریں گے، مائیں اصغر کو کہانی سنایا کریں گی، دادی اصغر کی پیاس کا ذکر کیا کریں گی، زمانے والے رویا کریں گے اس ناصر اکبر کو۔ حسین نے کہا سب کچھ دوں گا۔ پیچھے برقع پوش بی ہے جسے زمانہ ملکہ شام کہتا ہے، کہتا ہے حسین آدھے حصے کی شرطیں تو پڑھ لی، اب آدھے حصے کی شرطیں زینب کو پڑھنے دو، کیونکہ اب آدھی شرطوں کا تعلق شام سے ہے۔ شام کی پہلی شرط 4 سالہ سکینہ کو تماچے لگیں گے۔ شام کی پہلی شرط، زینب تو شام کی کربلا ہے، تو شام کا حسین ہے، تو شام کا محمد ہے، پہلی شرط سکینہ کو تماچے لگیں گے۔ زینب نے دوسری شرط پڑھی ہے، بتاؤں دوسری شرط، رونے آئے ہو یہاں پہ، بتاؤں دوسری شرط، 70 قدم پہ تجھے حسین کو ذبح ہوتے دیکھنا ہوگا۔ زینب نے کہا منظور ہے، کہا 70 قدم پہ کھڑے ہو کے تجھے 13 ضربیں دیکھنی ہوگی۔ زینب نے کہا منظور ہے، ارے یہی تو شرطیں تھی۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، زمانے بدلتے گئے، مدینہ شہر بن گیا۔ حسین پیکر انسانی میں زمانے میں ہدایت کے لیے آ گیا، علم کے لیے آ گیا، نور کے لیے آ گیا۔ 61 ہجری کا سما ہو گیا، آسمان پہ خون کی سرخی آ گئی، انبیاء اس وقت اور سرحد پہ آ گئے جہاں عبادت ساکت ہو جاتی ہے۔ ملکوت نے تسبیح چھوڑ دی، حسین کا قافلہ کربلا میں پہنچ گیا۔ عزادارو میں کیا پڑھوں آج کی رات، سنو پہلے یہ تاج شفاعت ہی تمہید کربلا نہیں ہے، ارے اور تیاریاں بھی ہوئی ہیں کربلا کی۔ ایک تیاری ہے حسین کی سواری، یمن میں علی کو ملی تھی نا مجلی نام کی گھوڑی، یاد ہے؟ علی نے کہا یہ گھوڑی پیچھے دیکھتی ہے، مجھے تو لگتا ہے اس کا کہیں بچہ گم گیا ہے، اپنے بچے کو ڈھونڈتی ہے۔ مجلس سن رہے ہو، کثافتیں دور کر رہے ہو، زہرا کو پرسا دے رہے ہو، مولا اس کا بچہ ہے، نام ہے مرتجز، چاہتے تو یہ آیا آپ کو اس کا تحفہ دیں، لیکن کیا کریں، اس کی عجیب حرکتیں ہیں، جب دھوپ ہوتی ہے صحرا میں چلا جاتا ہے۔ کیا پڑھوں میں آپ کے سامنے، اب صحرا میں چلا جاتا ہے، جب اس گھوڑے کو پانی دیتے ہیں رونے لگتا ہے، کربلا کی طرف منہ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے کسی مظلوم کو ڈھونڈ رہا۔ مولا نے کہا اسی مرتجز کی تو ضرورت ہے ہمیں، اسی مرتجز کی تو ضرورت ہے ہمیں۔ علی نے دیکھا ہے مرتجز کو، مرتجز ایسے بھاگا ہے علی کی طرف جیسے مولا اسی دن کا تو انتظار تھا مجھے۔ مدتوں کئی گھنٹے لگے، علی کی گلے میں باہیں ڈالی ہے مرتجز نے، ارے مولا کی سواری کو پرسا دینے آئے ہو، اتنی دیر رلایا ہے مرتجز نے علی کو۔ علی نے کہا ارے ابھی تو کربلا دور ہے، ابھی تو حسین چھوٹا ہے، ابھی سے کیوں علی کو رلا ہے؟ مقبول ہو رہا ہے گریا، مقبول، اور میں نے کہا گریا کم نہ کرنا۔ جب بھی گریا کم ہوتا تھا صرف اس کی یہ وجہ تھی کہ سکینہ کو تماچے مارنے والے آ جاتے، جب گریا بلند ہوتا تماچے مارنے والے آ جاتے۔ علی نے کہا مرتجز ابھی تو کربلا بڑی دور ہے، علی کو ابھی سے رلانا شروع کر دیا۔ مجھے بتاؤ، مجھ سے پوچھو پہلی سواری حسین نے مرتجز پر کب کی ہے؟ جب مولا مدینے میں آئے ہیں، حسین مولا کو مرتجز نے دیکھا ہے، علی کے گلے میں باہیں ڈالی تھی مرتجز نے، لیکن حسین کے گلے میں باہیں نہیں ڈالی، بلکہ حسین کے قدموں کو سجدہ کیا اور کہا ہے میرے مولا میں تیرے لیے ہی تو زندہ تھا۔ ارے حسین تجھے ہی تو ڈھونڈ رہا تھا میں۔ مولا
سب سے پہلے حسین نے کہا بابا سواری کرنا چاہتا ہوں. حسین 3 سال کے ہیں. کہا حسین تم ایسے گھوڑے پہ چڑھو گے؟ جب مرتجز نے سنا فرشتوں سے رجس کہنے والے کو مرتجز کہتے ہیں، جب سنا اس نے کہ حسین مجھ پہ کیسے سوار ہو، اب پہلو میں صحرا میں تربیت تھی نا، جب کربلا کی گرمی کو یاد کر کے پہلو کے گرد لیٹ جاتا تھا. کہا میرے آقا اور مظلوم کربلا، آؤ آج کربلا کی ٹریننگ کرتے ہیں، آؤ آج کربلا کو دہراتے ہیں. اب سلجھنا پہلو میں بھل لیتا، وہ زہرا کا لال شبیہ سلجھنا پہ آیا. کہاں گئی سواری؟ ملکہ عصمت کی دہلیز پر گئی. مجھے معاف کر دینا، اور جو اس بار بھی آنکھوں کو خشک رکھ رہا ہے مولا اس پہ رحم فرمائے. جناب سیدہ نے جب دور سے دیکھا میرا حسین مرتجز پہ بیٹھا آ رہا ہے، جناب سیدہ بھاگ کے گئی، اندر سے چادر اتاری، چادر میں دانا رکھا. کہا سلجھنا آ میری سیدہ کی چادر میں تجھے جیسے حسین. مجھے کہنے دو، مجھے بھی کہنے دو. مرتجز سیدہ کی چادر میں چوک کھا. کیوں کھلا رہی ہے سیدہ؟ اس لیے ابھی نے میری طرف دیکھنا ہے، ابھی میں نے مسائل شروع نہیں کیا. عبادت کو حرام نہ کرنا تجھے جناب سیدہ کی قسم. جو کھاؤ. میں کہوں گا ماتم حسین تو ہوگا. ادھر دیکھو ماتم حسین میں کہوں گا لگا لو. جناب سیدہ نے کہا میری چادر میں جاؤ کھاؤ. کیوں کہا مرتجز یہ حسین وہ ہے جسے میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، جسے میں نے حسین کو سیدہ نے چکیاں پیس کے پالا ہے. اب مرتجا کربلا میں آ گیا، حسین کے سب مارے گئے، مرتجز کے رکاب میں پاؤں رکھا. کہاں پاس؟ ارے کہاں ہو؟ حسین کو سوار کرو. ارے پاس، ارے کہاں ہو؟ اور آج حسین کو سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں نے قسم دیا ہے آپ کو، ابھی نہیں اٹھتا. میں نے چھوڑ دیا مضمون. کربلا آ گیا میں، کربلا میں مرتجز پہنچ گیا. ایک بات کا جواب دو. قاسم کے ٹکڑے کون لایا تھا؟ مولا حسین. ساتھ کون تھا؟ سلجھنا. علی اکبر کی لاش کون لایا تھا؟ مولا حسین. کس نے گئے تھے؟ سلجھنا. ارے سب شہیدوں کو سلجھنا لا رہا ہے. اتنا زخمی ہو گیا کہ جب حسین نے رکاب پہ پاؤں رکھے، دیکھا حسین کو سوار کون کراتے تھے؟ عباس، آل محمد، علی اکبر، ملائکہ. ارے حسین کو سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے. جب نیچے دیکھا ایک ہاتھ آئے، کہا مولا قاسم تو چلا گیا، میں قاسم کی ماں ہوں. ارے میں سوار کر. میں زینب ہوں، میرے مر گئے اور محمد، میں سوار کراتی ہوں فخر یوسف کو. ارے دوستو، حسین نے کہا چلو سلجھنا. حسین نے کہا چلو سلجھنا. سلجھنا نہیں چل رہا، چنجنا نہیں چل رہا. کہا سلجھنا تھک گئے ہو لاشیں اٹھا کے. کہا مولا میں تھکا نہیں، میرے قدموں کی طرف دیکھا. سکینہ، مولا میرے قدموں کی طرف دیکھا. 4 سالہ سکینہ کہتی ہے سلجھنا میرے بابا.
حسین نے زین چھوڑی، اللہ نے عرش واللہ چھوڑا، انبیاء نے مصلی چھوڑے، ملائکہ نے عبادت چھوڑی، بشریت میں ابدیت چھوڑی، مچھلیوں نے کنارے چھوڑے، آدم سے عیسیٰ تک انبیاء کے تار بنا کے کھڑے ہیں، اکیلے حسین ہیں، ملکوت نور کا مسلح ہے، حیدر کرار کا بیٹا ہے، انبیاء دیکھ رہے ہیں کہ حسین کیسے سجدہ کرتا ہے، حسین سجدے میں گیا ہے، عزاداروں ایک ملعون آیا، اس نے قرآن پر پڑھ کے حسین شہید نہیں ہوئے، حسین شہید نہیں ہوئے، مجھے 2 منٹ دینے ہیں، پہلی ضرب لگی، حسین شہید کیوں نہیں ہوئے، اس حسین شہید کیوں نہیں ہوئے، عزاداروں جو سنتے ہو نا تم کہ خنجر کند تھا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، جو مرنا چاہتے ہیں حسین کے غم میں، حسین کو پہلی ضرب لگی، حسین کو نہیں لگی، محمد نے اپنا گلا رکھ دیا، اس نے ناطق قرآن کے صفحے پر دوسری ضرب لگائی، حسین نے اپنے لب ہلائے، ملعون کہتا ہے میں نے دیکھا کہ شاید بد دعا دے رہے ہیں، میں نے کان کیا ہے حسین کی طرف، اب جو آواز آئی وہ کہتا ہے حسین کہہ رہے تھے ہائے عباس آج دیکھو تیرے مال پہ زینب نے مدینہ چھوڑا، آج تو کہا ہے میں اکیلا مر رہا ہوں، ارے علی اکبر تو کہا ہے، تیسری ضرب لگی، جناب سیدہ نے گھر پہ رکھ دی، سب معصومین شہید ہو گئے، انبیاء نے کہا ارے او حسین تو اور ہے ہم اور ہے، زینب نے سلجھنا کو کہا مجھے سانس لینے دو، مجھے سانس لینے دو،